الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس لیے کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ اور بھی ان کی بہت ساری کتابوں میں نصیحتیں درج ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کو 8 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی، یا بنی ان کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، اے میرے بیٹے اگر تو حالت نماز میں ہے تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ یعنی نماز میں آدمی کو ادھر ادھر کے خیالات کے بجائے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے کہ گویا کہ وہ حق تعالی شانہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت اس کے اندر نہیں ہے تو اتنا تو ضرور تصور اور دھیان لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس میں توہمات اور وساوس نہیں آتے ہیں اور دل جمعی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں وہ جو فرمایا گیا لا صلاۃ الا بحضور القلب، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے ہم روٹین کی نماز پڑھ رہے ہیں، آئے اللہ اکبر کیا، دھیان خیال کدھر جا رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے وقت میں خاص توجہ ہم اللہ کی طرف رکھیں، اپنا دھیان اللہ رب العزت کی طرف رکھیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہ تو کم سے کم یہ دھیان کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پہلی نصیحت یہ ہو گئی کہ اے میرے بیٹے اگر تو حالت نماز میں ہے تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ اس میں اخلاص بھی آ گیا اور خشوع بھی آ گیا، خضوع بھی آ گیا۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی، ان کنت فی مجالس الناس فاحفظ لسانک، اے میرے بیٹے اگر تو 5 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو فاحفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرے۔ یہی زبان ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی نعوذ باللہ کفر شرک میں گزارے اور صدق دل سے موت سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے 80 سالہ یا 70 سالہ یا زندگی جتنی اس کی تھی اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور یہی زبان اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو 70 سال کا آدمی صاحب ایمان ہے اور تمام عبادتیں کرتا تھا اور نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، اسی زبان سے اگر اس نے جان بوجھ کر کے کفریہ کلمات کہہ دیے اور اس کے بعد میں توبہ نہیں کی اور اسی حال میں انتقال ہو گیا تو یہ تمام عبادتیں اس کی بیکار چلی جائیں گی۔ تو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے اگر لوگوں کے درمیان تو بیٹھا ہوا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کر۔
عام طور پر 4 آدمی دوستوں میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کے اندر ایک کلمہ نازیبہ نکل جاتا ہے، وہ جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت، تو 2 نصیحتیں ہو گئی کہ اگر تو حالت نماز میں ہے تو اپنے دل کی حفاظت کر، اور اگر مجلس میں ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کر۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا ان کنت فی بیوت الناس فاحفظ بصرک، اگر تو لوگوں کے گھر جا رہا ہے، کسی کے گھر تیرا جانا ہوا، تو اب تو اپنی نگاہ کی حفاظت کر۔ ایسا نہیں ہے کہ نگاہ کو تو جو ہے ادھر ادھر دوڑا رہا ہو، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی جو ہے وہ کنکھیوں سے دیکھنے کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں، اور جو دل میں چھپا رکھا ہے اس چیز کو بھی حق تعالی شانہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہیں آدمی جاتا ہے، کسی کے مکان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے گردن اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، اور اس کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور غیر محارم کی طرف جو ہے نا وہ جو ہے مستورات کی طرف نگاہ پڑ جائے، نہ معلوم نگاہ جو ہے، نگاہ کی حفاظت آدمی جب کرتا ہے تو اس سے قلب کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور قلب ہی جو ہے وہ ایمان کا مرکز ہے۔ 3 ہو گئی۔ چوتھا فرمایا ان کنت علی مائدۃ فاحفظ بطنک، اے بیٹے اگر تو دسترخوان پر ہے تو اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ یہ نسخہ بڑا کڑوا معلوم ہوتا ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ کھانے کے اندر جتنا ہو سکے یعنی ضرورت کے مطابق کھائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیمار نہیں ہوا کرتے تھے۔ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ شدید بھوک لگنے پر کھانا تناول کرتے تھے، اور جب بھوک باقی رہتی تھی تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ان کو بیماریاں زیادہ لگتی ہیں۔ ہمارے جے پور کے حکیم صاحب، حکیم زاہد میاں صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں گے تو بھوک سے مرنے والوں کی تعداد کم ہوگی بنسبت اس کے کہ کھا کے مرنے والوں کی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، میں نے یہ کھا لیا تھا، وہ کھا لیا تھا، یہ کھا لیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو اتنا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کو کھانے کو لے کے چلنا پڑے۔ کھانا اتنا کھاؤ کہ کھانا آپ کو لے کے چلے، یعنی اتنی قوت اس میں بن جائے کہ آپ چلنے پھرنے، عبادت، تلاوت، تسبیح یہ کر سکیں۔ لیکن آپ اتنا نہ کھائیں، آپ اتنا نہ کھائیں کہ جس کی وجہ سے اس کھانے کو آپ لے چل رہے ہیں، یعنی آپ کی طبیعت بوجھل ہو گئی۔ مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، وہ پرانے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو کسی کو کھانا کھلانے کے لیے متعین کیا جاتا تھا۔ اب وہ سبھی میں ہوتا تھا، ہر مذہب کے لوگوں میں ہوتا ہے، میں کسی خاص مذہب کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن وہ نئی بہو آئی گھر کے اندر تو ساس نے کہا کہ بیٹی ذرا چارپائی جلدی لگا دو، تمہارے خسر جو ہے وہ آج دعوت میں گئے ہوئے ہیں، اور وہ دعوت میں جاتے ہیں جب تو پھر آنے کے بعد ان کی بیٹھنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، فوراً وہ لیٹتے ہی ہیں۔ تو اس نئی بہو نے بہت تعجب کیا کہ آپ کے ہاں تو یہ عجیب نظام ہے، ہمارے یہاں تو جب دعوت ہوتی ہے تو چارپائی ساتھ لے جاتے ہیں، بس دعوت والے گھر ہی سے چارپائی سے لیٹ کے آتے۔ تو ذرا اس کا احتیاط ہونا چاہیے،
اور یہ صحت کی علامت ہے، اور ہماری اسلامی تعلیمات میں بھی یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ تو ان کے ہاں تو جو ہے وہ فاقوں پر فاقہ ہوا کرتا تھا، اور کیا کیا نوعیت ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ الغرض انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ اگر تو دسترخوان پر ہے، اور میں تو تھوڑی سی اور بھی کہتا ہوں، اس میں تھوڑا سا حاشیہ لگانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پرائے دسترخوان پہ ہے تب پھر دیکھو آدمی کو دونوں ہاتھ چل رہے دنا دن دنا دن دنا دن، پھر اس کے بعد تو کیا کہنے۔ بہرحال آدمی کو بہت احتیاط سے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں آج آ گئی ہیں، انشاءاللہ موقع رہے گا تو 4 باقی جو ہے وہ ان کسی دوسرے موقع پر عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔